اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد عیسائیوں کا کوئی بھی مرکز نہیں تھا جس کے گرد وہ اکٹھے ہو کے منظم ہوتے اور اپنی سرگرمیاں اور اپنی تبلیغ کو جاری رکھتے۔ شدید خواہش کے باوجود کافی عرصے تک ان کا مرکز نہیں رہا۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے گلیلی سے مستقل سکونت یروشلم میں اختیار کر لی۔ تقریباً 36 عیسوی کے دوران سینٹ پال نے بھی عیسائیت قبول کر لی، جو کہ ایک یہودی کا نوندان تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت کو پھیلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ جانی جاتی ہیں اور اس کو ایک مقدس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ 48 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اور دیگر ماننے والوں نے ایک کونسل بلائی جس کا نام کونسل آف یروشلم رکھا گیا۔ اس کے تحت یروشلم کو عیسائیوں کا مرکز قرار دیا گیا اور یہاں سے تبلیغی سلسلوں کا آغاز ہوا۔ تقریباً 50 عیسوی کے دوران سینٹ پال نے اپنے تبلیغی سلسلے کا آغاز شروع کیا اور یہاں سے انہوں نے خطوط بھی لکھنا شروع کیے، کیونکہ سینٹ پال کے خطوط کو عیسائیت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ گاسپلز کے بعد سینٹ پال نے جتنے بھی خطوط لکھے اس کو عیسائیت کی کتابوں میں بہت ہی مقدس طور پہ جانا جاتا ہے۔ اس دوران رومی اپنے آپ کو مسلسل ایکسپینڈ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف وہ پرشین سے لڑائی کر رہے تھے، دوسری طرف وہ یہودیوں کی بغاوت کو بھی محسوس کر رہے تھے، تیسری طرف وہ یورپ کی اقوام کی بغاوت کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ اس دوران لیکن رومیوں کی ایکسپینشن ابھی بھی جاری تھی اور وہ کامیابیوں کی طرف جا رہے تھے۔ 54 عیسوی کے دوران کلاڈیس جو کہ رومن بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نیرو رومیوں کا بادشاہ قرار پایا۔ پارلیمنٹ نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ تقریباً 58 عیسوی تک 5 سال تک نیرو نے اعتدال کا مظاہرہ کیا اور اپنے اساتذہ کی تعلیمات پر چلا، لیکن اس کے بعد اس نے سفاکیت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 59 کو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ نیرو نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی ہونے والی بیوی کے مخالفت میں کچھ کہا جو کہ اسے برا لگا اور اس وجہ سے نیرو نے قتل کر دیا۔ یہ اس کی سفاکیت کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ کیونکہ رومی مسلسل ایکسپینشن میں تھے، ان کو بغاوتوں کا بھی سامنا تھا۔ اس دوران انگلینڈ میں ایک قبیلے کی خاتون نے بغاوت کی اور تقریباً 70,000 رومیوں کو قتل کر دیا۔ اس کو مستقل کامیابی تو حاصل نہ ہوئی، لیکن آج بھی انگلینڈ میں اس خاتون کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہادری کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ 62 عیسوی کے دوران سینٹ پال نے یورپ کے بڑے بڑے دورے کیے، عیسائیت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریباً چوتھے دورے پر یروشلم میں رومن فوج نے یہودیوں کی مخالفت اور ہنگامے کی وجہ سے سینٹ پال کو گرفتار کیا اور روم لے گئے اور وہاں سینٹ پال کا سر قلم کر دیا گیا۔ سینٹ پال نے جتنے بھی دورے کیے ان کا آخری دورہ یروشلم کی طرف تھا اور وہاں سے وہ قید ہوئے اور روم میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ تقریباً 64 عیسوی کے دوران ایک انتہائی خطرناک واقعہ ہوا جو کہ یہودیوں کی تاریخ میں اور عیسائیوں کی تاریخ میں بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ تقریباً جولائی کے مہینے میں روم کے شہر کو آگ لگ گئی۔ یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ آگ نیرو نے لگوائی، یہ آگ رومیوں نے خود لگوائی، یہ آگ یہودیوں نے لگوائی یا عیسائیوں نے لگائی، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے تقریباً 50 سے 60% حصہ روم کا جل گیا اور اس کا سارا الزام نیرو نے اور رومیوں نے عیسائیوں کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر لگایا، اور اس کے بعد اس کے رد عمل کے طور پہ اتنی سخت سزائیں دیں کہ آج تک اس کو ظالم ترین حکمران تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو زندہ بھیڑیوں کے آگے اور جنگلی جانوروں کے آگے اور شیروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سزائیں جو سنتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے۔ یہ خبر روم کی یروشلم تک پہنچی۔ یروشلم میں پہلے بھی بغاوتیں ہو رہی تھیں اور کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔ روم کی خبر سن کر ان کو مزید غصہ آیا اور عوام نے بغاوتیں تیز کر دیں اور رومیوں کے خلاف تشدد اور مظاہرے اور ہنگامے تیز ہو گئے۔
عوام کا رد عمل شدید ہو گیا۔ رومیو نے بھی اس کے ازالے کے لیے سخت سے سخت کارروائیاں کرنے کی پوری کوشش کی۔ جیسا کہ نیرو نے اور رومیو نے سارا الزام یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیا تھا اور ان کی بغاوتوں کو کچلنے کا ایک بہانہ بنا لیا تھا یا جو بھی ریزن تھی، اس کارروائی کے بعد، انتقامی کارروائی کے بعد تقریباً 68 عیسوی کو رومن بادشاہ نیرو کو اس کے ہی پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کا سامنا رہا۔ پارلیمنٹ نے نیرو کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی اور اس کے رد عمل کو اور اس کی سفاکیت کو پسند نہیں کیا، اور آخرکار نیرو کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور تقریباً اسی سال نیرو نے جون کے آخری مہینے میں خودکشی بھی کر لی۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے رومیو کا رد عمل تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے وہ کافی سارے خطرناک ہیں اور کافی سارے حیران کن ہیں، اور کافی تاریخ میں آج بھی زندہ ہیں اور ان کے نشانات بھی ملتے ہیں۔